अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और चलिए जनाब, आज के वीडियो का रनडाउन आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे रीड भी कर लिया होगा। आज का रनडाउन ये है कि पीटीआई का बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है और उसमें कुछ नाम है जो आज मैंने आपके सामने जो है वो रखने हैं सबूत के तौर पे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि खान साहब को जेल के अंदर कोका कोला जो है, कोक, उसके अंदर डालकर किस तरह से चीज़ें जो है वो पहुंचाई जा रही थी, और वो वीडियो क्या सही है गलत है, वो वीडियो पकड़ा गया है, जेल के अंदर किस तरह से सहूलतकारी हो रही थी, वीडियो वायरल हुआ है, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है, उसके बारे में भी आज आपको बताना है। तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि बुशरा बीबी का निकाह नामा जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया है, और वो निकाह नामा जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले कौन सी शख्सियत हैं, और उस निकाहनामे से जो कलई है वो पूरी खुल गई है, और क्या पोल खुल गया है, और वो निकाह जो है वो गैर शरई साबित हो गया है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। इसके अलावा नून लीग के हवाले से एक बड़ी खबर, मैंने अंदर की खबर आपके साथ शेयर करनी है, और साथ ही मैंने आपको शेख रशीद के हवाले से एक खबर शेयर करनी है जिसमें वो उनकी एक ऑडियो कॉल जो है वो फिर से लीक हो गई है और बड़ी ही खतरनाक है। उसमें ऐसा क्या है वो भी आपको बताना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली जो खबर है, सबसे पहली जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और वो खबर आ रही है शेख रशीद के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि शेख रशीद जो है वो 40 दिन तक गायब रहे, और आपको पता है कि उनको उठा कर ले गए थे। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये वही शेख रशीद हैं जो कहते थे कि जेल जो है वो मेरा ससुराल है, हथकड़ी जो है वो मेरा जेवर है, और मौत जो है वो उनकी महबूबा है। लेकिन उसके बाद वही शेख रशीद 40 दिन के चिल्ले के अंदर ही रो पड़े, और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मैनू अल्लाह दे वास्ते बाहर निकाल दो, मैनू मेरा सिगार याद आता है तो मैनू मेरे पाए याद आते हैं। आखिरकार जब वो आए, फिर आपने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया मुनीब को। फिर आपने देखा कि उसमें उन्होंने कुछ दावे भी किए, उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहराया। फिर उसके बाद अगले दिन आपने देखा कि सुबह सुबह जो है वो निहारी और पाए खाने के लिए चले गए। फिर आपने देखा कि जब उन्होंने इतना हैवी नाश्ता किया तो उनकी तबीयत शदीद ख़राब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ, और फिर आपने देखा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन अभी वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थे तो अचानक एक और ख़बर उनके ऊपर कहर की तरह टूटी, और वो खबर थी कि अल्लाह अल्लाह करके, खुदा खुदा करके वो बाहर निकले थे, और उनकी एक कॉल जो है वो लीक हो गई। और वो कॉल जो है उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे इदारों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब उसके बाद आप सोच लें कि शेख रशीद को हार्ट अटैक तो आना ही था, और शेख रशीद की जो हालत दोबारा से ख़राब हुई है वो बड़े सख्त परेशान है। अब देखना यह है कि आगे शेख रशीद साहब के साथ होता क्या है। बहरहाल जनाब, इसी के साथ चलते हैं अंदर की एक खबर की तरफ, जो कि है नून लीग के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं, ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होने वाले हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान आके क्या करेंगे। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है, उनको लगता है कि अगला ओहदा किसको मिलेगा। उनको ये क्यूरियोसिटी है कि शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल का क्या बनेगा। उनको ये क्यूरियोसिटी है कि वो शहबाज शरीफ जिन्होंने नून में से शीन निकालनी थी, अब उनका क्या बनेगा। उनको ये क्यूरियोसिटी है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो क्या वो दूसरी बार वज़ीर आला बन पाएंगे, या वो वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे। और लोगों को ये क्यूरियोसिटी भी है कि नून लीग के अंदर जो ओहदे हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज का क्या ओहदा होगा। तो मेरे पास कुछ खबर आई है, कहते हैं कि 90% बिल्कुल सही खबर है, 10% के चांसेस हम फिर भी रख लेते हैं कि कोई पता नहीं होता, एंड टाइम पे कोई चीज़ बदल भी सकती है। लेकिन 90% की खबर जो है ये है, और मैं अपने एडिटर को कहूँगी कि मेरा ये चंक जो है ना, इसको आपने काइंडली संभाल के रखना, ताकि जब ये पूरा हो जाए तो फिर मैं आपको एविडेंस के तौर पर दिखा भी सकूँ। ठीक है एडिटर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ज़रा सुनिएगा। बताया ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर ख़ारजा होंगे। यकीनन आपको सुन के एक झटका लगा होगा कि वज़ीर ख़ारजा। बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी, आपको पता है कि गुज़श्ता कोई 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई है फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ, और उसके बाद फ़लस्तीन की सूरत हाल पे वज़ीर ख़ारजा तर्ज पर अपना बयान जो है वो जारी भी किया गया है। और नवाज शरीफ जो हैं उनको शहबाज शरीफ की जो ज़रूरत है वो बतौर वज़ीर ख़ारजा है, क्योंकि आपको पता है कि फ़ौज जो है ना, ख़ास तौर पे वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए शहबाज शरीफ को। वो कैसे? मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई तो उस बात में एक चीज़ सामने आई खुलकर, वो ये कि शहबाज शरीफ जो है ना वो नवाज शरीफ के मुकाबले में ज़्यादा वेल स्पोकन है। नो डाउट कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक लीडर हैं, लेकिन वो बड़े शाइस्ता मिजाज के हैं, धीमे अंदाज में बात करते हैं। और कुछ लोगों को उनकी पर्ची पकड़ने पे भी बड़ा एतराज़ होता है। हालांकि वो पर्ची ऐसे नहीं पकड़ते कि उनको बोलना नहीं आता, पर्ची वो तंजन पकड़ते हैं। जब उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना कि आपने ये बोलना है, तो वो जानबूझ के दिखाते हैं कि ये लो, ये मेरे हाथ में पर्ची दी है, ये मैं पढ़ूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ बड़े जॉली से हैं,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم رہے 16 ماہ تک، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ممالک کے جو وزرائے اعظم تھے ان کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم سے زیادہ وزارت خارجہ کا اچھا کردار نبھایا، اور ان کے ساتھ ان کی لینگویجز میں بات کرتے تھے۔ کسی بھی لینگویج کا کوئی وزیر اعظم یا وزیر آتا تھا تو ان کے ساتھ انہی کی لینگویج میں وہ بات کرتے تھے، تو بڑے ویل سپوکن ہیں، بڑے کمیونیکیٹیو ہیں، اور بڑے ہی شارپ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت میاں محمد نواز شریف کو شہباز شریف کی ایز وزیر خارجہ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک میں وہ جائیں۔ نون لیگ کی حکومت جب آئے تو وہ مختلف ممالک میں جا کر ان کے ساتھ اکانومی کے حوالے سے ڈیلز کرنے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں والد کے ساتھ نہیں ہوں گی، یہ بھی آپ کو بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ اب وہ وفاقی حکومت میں کیوں اپنے والد کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ وہ وفاق میں جائیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا اپنے بیٹے کو تو کتنی تنقید ہوئی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر دباؤ بھی آیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے والد کی کمزوری بن کے سامنے آئیں۔ تو اب مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ہوں گے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ ان کے پاس عہدے کیا ہوں گے، تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک بڑی حیران کن اور خوش آئند بات ہوگی کہ ایک پہلی خاتون جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ مرکز میں ہوں گے، اور مریم جو ہیں وہ والد کے ساتھ مرکز میں اگر ہوں گی تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان پہ تنقید ہوگی، اس لیے وہ صوبے میں رہیں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اداروں اور نواز شریف کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کردار بھی نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور جو کہ اپنے آپ میں ایک نیا ریکارڈ بنے گا، اور حمزہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ بطور سینئر وزیر جو ہیں وہ اس میں کام کریں گے۔ تو یہ کچھ اندر کی خبر میرے پاس آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں پہلے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تاکہ جب آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہوتے نظر آئیں تو آپ مجھے شاباش دے سکیں۔ ٹھیک ہے جناب، چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ یہ خبر میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ کو دی تھی کہ جو چائنا ہے ان کی یہ شرط ہے کہ سی پیک پہ کام تب شروع کریں گے جب نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے بیچ میں بھی ہرڈلز آ چکی ہیں، اور اتنی ساری کوششوں کے باوجود جو سی پیک ہے اس کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک نواز شریف نہیں آتے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اب کیونکہ نواز شریف آ چکے ہیں تو ایسے میں اگلے 15 دن میں سی پیک کی راہداری والا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران سے پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے پاکستان، اب اس سمگلنگ کو تو روک دیا گیا ہے، لیکن اب ایران کے ساتھ پاکستان اپنی ٹریڈ شروع کرنے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کھل کے ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں، لیکن اب جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈالر میں بھی ٹریڈ نہیں کر سکتا، تو پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بارٹر سسٹم شروع کرنے جا رہا ہے، یعنی عدلے کا بدلہ۔ عدلے کا بدلہ مطلب ادلا بدلی چیزوں کی، یعنی کہ اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاول سپلائی کرے گا ایران کو، اور ایران اس کے بدلے میں پاکستان کو پیٹرول پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ بھی اندر کی خبر ہے، یہ بھی میں نے آپ کو دے دی ہے پہلے سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو نکاح نامہ ہے وہ لیک ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کو اپلوڈ کس نے کیا ہے؟ وہ ہیں جی محسن بیگ۔ محسن بیگ کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ عمران خان کے جگری یار رہ چکے ہیں، پھر آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے اوپر حملہ کروایا تھا، ان کے گھر پہ دھاوا بولا تھا، پھر اس کے بعد محسن بیگ جب گرفتار ہوئے تھے تو بڑی بد دعائیں بھی دی تھیں انہوں نے کہا تھا عمران خان کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب محسن بیگ جو ہیں انہوں نے نکاح نامہ جو ہے وہ پبلک کر دیا ہے، اور اس نکاح نامے کے مطابق جو بشرا بی بی ہیں ان کا حق مہر بھی سامنے آ گیا ہے کہ حق مہر میں انہوں نے 7 کنال پلاٹ لکھوایا ہے، ساتھ میں انہوں نے بنی گالا اور زمان پارک کا پورا گھر اپنے نام پہ لکھوا لیا ہے۔ یہاں پر یقین مانے مجھے دل سے ترس آ رہا ہے عمران خان کے اوپر، یعنی کہ وہ عمران خان جنہوں نے پوری زندگی منچلوں کی طرح گزاری، کبھی اپنی جیب سے 1 روپیہ کسی کے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ دوسروں کا کروایا، وہ عمران خان جنہوں نے جمائمہ کو کبھی پیسہ نہیں دیا، ان کو کبھی خرچہ نہیں دیا، وہ عمران خان جنہوں نے ریحام خان کو کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا، ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سارا خرچہ میں خود کرتی رہی، وہ عمران خان جنہوں نے اپنے سگے بیٹوں کو آج تک کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا،
وہ عمران خان جنہوں نے ٹیریان وائٹ کا کبھی خرچہ نہیں اٹھایا، لیکن بشرا بی بی کے لیے انہوں نے زمان پارک اور بنی گالا اور اس کے علاوہ 7 کنال کا جو گھر ہے، وہ 7 کنال کا جو پلاٹ ہے وہ انہوں نے حق مہر میں لکھوا دیا. سبحان اللہ، اپنے ہاتھ کاٹ کے اسے کہتے ہیں دینا. اور اوپر سے مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے پیشی کے دوران جو خان صاحب ہیں ان کو بشرا بی بی کی فکر ستا رہی تھی، اور انہوں نے جج ابو الحسنات سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کیونکہ پولیس جب میرے گھر پہ چھاپا مارنے آئی تھی تو میری جو چیک بک ہے وہ مسنگ ہے اور میں بشرا بی بی کو خرچہ نہیں دے پا رہا، تو میری مدد کریں چیک بک واپس لانے میں تاکہ میں بشرا بی بی کو جو خرچہ ہے وہ دے سکوں. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. لیکن اس نکاح نامے کے اندر ایک اور بھی بڑی چیز ہے جسے آپ نے مس کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو خاور مانکا ہیں بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ، انہوں نے ابھی چند ہی دن پہلے یہ خبر ریویل کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کا جو نکاح ہے وہ غیر شرعی ہے خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق دی تھی اسی دن سیم ڈیٹ کے اوپر بشرا بی بی نے خان صاحب سے شادی کر لی. انہوں نے اپنی عدت پوری نہیں کی اور اس لحاظ سے یہ جو نکاح ہے یہ جعلی نکاح ہوا، یہ ایک سیاسی نکاح ہوا، یہ ایک فائدے کا نکاح ہوا، کیونکہ بشرا بی بی کو پیسے چاہیے تھے. وہ ویسے بھی بوریاں بھر بھر کے، پچھلے دنوں میں ایک سکینڈل آیا تھا کہ 7 ارب روپے خان صاحب کی بلیک منی جو پڑی ہوئی تھی ان کے بیسمنٹ میں، وہاں سے وہ کھا پی گئیں. خان صاحب اس کا احتجاج بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ بلیک منی تھی، کسی کے سامنے کیسے جسٹیفائی کرتے. تو بشرا بی بی نے کروڑوں روپیہ تو اپنے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروائے. تو یہ بشرا بی بی نے جو کچھ کیا نا، یقین کریں مجھے یہاں پر خان صاحب کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ ایک عورت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں بظاہر آپ کو کوک کی ایک بوٹل نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیل کے اندر جو حکام بند ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے اندر فون یا چیزوں کی سپلائی جو ہے وہ دی جاتی ہے یا کی جاتی ہے. اس کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو پھیلی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر اس طرح سے پڑیاں پہنچائی جاتی ہیں اور اس طرح سے چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. اب یہ ویڈیو جو ہے اسپیسیفکلی خان صاحب کی جیل سے آئی ہے یہ کنفرم نہیں ہے بالکل بھی، مگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں ضرور کھل جاتی ہیں کہ کن کن طریقوں سے اور کن کن چیزوں کے ذریعے سے یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا ضروری نہیں کہ پولیس والے ہوں، یا جو کوئی سہولت کار ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم گھر سے کھانا لے کر آئے ہیں، جیسے بشرا بی بی کہتی تھی کہ اجازت دیں گھر سے کھانا لے کر جانے کی، تو پھر ان کے ساتھ جو جس طرح سے چیزیں اندر پہنچائی جاتی ہیں، یہ ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ جو ہے نا یہ خبر ضرور دیکھ سکتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اور کیسے ہوتا ہے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے. پاک فوج کی ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ریلوے ٹریک پہ توڑ پھوڑ کی ہوئی تھی، جس کے بعد جو 17 سال سے یہاں پر ٹرین جو ہے وہ نہیں چل پا رہی تھی، اور جس کے بعد 17 سال جو ہے وہ ریلوے ٹریک معطل رہا. یہ کچے کے ڈاکوؤں کے جو علاقے تھے یہاں پر یہ سب کچھ کرتے رہے. بلوچستان کا یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد آرمی جو ہے ہماری FC بلوچستان اور پاکستان ریلوے، انہوں نے مشترکہ کوششیں کرتے ہوئے وہاں پر جو ریلوے ٹریک ہے اس کو 17 سال کے بعد بحال کروایا. اور سبی اور سپن تنگی نام کا یہ جگہ ہے، وہاں پہ ریلوے اسٹیشنوں پہ جب ٹرین پہنچی تو وہاں کے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے، فوج کو گلے لگا لیا، انہوں نے پھولوں کے ہار پہنائے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے 17 سال کے بعد ہمیں اس چیز سے نجات ملی ہے. تو جناب یہ تھیں آج کی وہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.